بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ پکڑ لیا گیا، شبہ ہے کہ اسی نے یہ جرم کیا ہے، یا ہم کو یہ امید ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے سے اصل جو مجرم ہے، جو کرمنل ہے، اس تک پہنچا جا سکتا ہے۔ تو یہ اصل مجرم تک پہنچنے کا ایک سورس ہے یہ، تو اسے گرفتار کیا گیا۔ گرفتار کر لینے کے بعد پولیس کی کسٹڈی میں وہ آدمی ہے، تو پولیس کی کسٹڈی میں جب وہ آدمی رہتا ہے تو کیا کرتے ہیں کہ اس کو کچھ تکلیف بھی پہنچائی جاتی ہے کہ وہ اصل مجرم کو اگر جانتا ہے یا اس کا کچھ بھی جو ہے رابطہ ہے اس کے ساتھ، تو یہ اسے بتا دے۔ تو مقصد اصل مجرم کو پکڑنا ہوتا ہے، مقصد اصل مجرم تک پہنچنا ہوتا ہے۔ کسی بھی شخص کو ناحق تکلیف پہنچانا یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر تکلیف پہنچانا ہی مقصد ہو جائے تو یہ حرام ہوتا ہے، اور ہر کوئی جانتا ہے کہ جو ہے اگر کوئی کسی کو ناحق تکلیف پہنچائے گا تو اس کو بڑی سخت سزا ہوتی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو یہ ناحق تکلیف پہنچانے کا جو معاملہ ہے، اگر وہی مقصد تکلیف پہنچانا ہی مقصد بن جائے تو یقیناً یہ جرم ہے اور اس کی سزا ہے۔ لیکن اگر کسی کو تھوڑی تکلیف پہنچائی گئی، میرا مقصد جو ہے یہاں مثال میں یہ نہیں ہے کہ جو بہت زیادہ جو ہے تکلیف پہنچائی جاتی ہے ہم اس کو جو ہے صحیح ٹھہرائیں گے، میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن گرفتار کیا گیا، اس کو پوچھ گچھ کے لیے رکھا گیا، اسے پولیس کی کسٹڈی میں دیا گیا، تو یہ سب جتنا بھی کام ہے نا، اس کو تکلیف تو ہوتی ہے اس سے، لیکن کیا ہے اصل مجرم تک پہنچنے کے لیے اس کی ضرورت ہے، تو باقاعدہ اس کے لیے اس کو گوارا کیا جا سکتا ہے، برداشت کیا جا سکتا ہے، کیونکہ مقصد اصل یہ نہیں ہے، مقصد کچھ اور ہے۔ مقصد کیا ہے؟ وہ مجرم کو پہنچنا ہے، اس آدمی کو تکلیف پہنچانا مقصد نہیں ہے، یہ صرف ایک سورس ہے مجرم تک پہنچنے کے لیے۔ تو آج آپ دیکھیں گے کہ دنیا کی ساری حکومتیں اسے استعمال کرتی ہیں، یہاں تک کہ اگر مسلم کنٹری ہوگی اور اسلامی جو ہے باقاعدہ نظام ہوگا تو اس میں بھی یہ چیز جائز ہے کہ مجرم کو پکڑنے کے لیے اس طرح کی چیز اپنائی جا سکتی ہے۔ کبھی ایسے موقع پر جھوٹ بھی بولا جا سکتا ہے، جھوٹ بھی بولنا پڑ سکتا ہے جو ہے، تو کیا ہے یہ مجرم تک پہنچنے کے لیے ایسا کیا جا سکتا ہے۔ تو بس ایک سورس، جیسے ہی وہ مجرم پکڑا گیا ویسے ہی ساری باتیں پھر کلیئر ہو جاتی ہیں کہ بھئی یہ صرف اس کام کے لیے کیا گیا تھا، اصل مقصد یہ نہیں تھا، اصل یہ جو کام کیا گیا اس میں یہ کہنا جو ہم نے کہا وہ اصل جو ہے وہ صحیح نہیں تھا، ہم نے صرف جو ہے مجرم کو پکڑنے کے لیے ایسا کیا تھا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہاں ہمارے اس ملک میں ایک ادارے کی بات ہے، یہ ایک دینی ادارے کی بات ہے کہ اس دینی ادارے میں ہوا یہ کہ کسی بچے نے چوری کر لیا سامان، بچوں کا سامان جو ہے بچے کبھی چوری بھی کر لیتے ہیں، تو مدرسوں میں بعض بچے اس طرح کی حرکتیں بھی کر جاتے ہیں، کبھی دوسرے لوگ بھی باہر سے آ کے کر لیتے ہیں، تو بہرحال مدرسے میں کسی بچے نے چوری کیا، پتہ نہیں ہے کہ کس نے چوری کیا ہے۔ اب ذمہ دار کیا کرتا ہے؟ اب اس کو پتہ لگانا ہے کہ کس نے چوری کیا ہے، تو چور کا پتہ لگانا ہے۔ اب اس کے لیے کچھ نہ کچھ سورس استعمال کرنا پڑتا ہے، وسائل کو استعمال کرنا پڑتا ہے، ذرائع کو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تو انہوں نے اس کے لیے ایک طریقہ یہ اپنایا کہ ایسے ہی بس ایک جو ہے چیز کچھ رکھ دی وہاں پر، اور جو ہے اس کے اوپر ایک کپڑا رکھ دیا، ایک دو تین استاد بیٹھ گئے اور ایک ایک بچے کو بلاتے گئے، یعنی کچھ اس کا سسٹم بنایا کہ جو ہے جو بچہ یہاں سے گزرے پھر جو ہے وہ دوسرے سے اس کی ملاقات، جو دوسرے بچوں سے اس کی ملاقات نہ ہو، جو بچے ابھی نہیں آئے ہیں۔ تو اس طریقے سے
سسٹم بنایا بہرحال انہوں نے یہ، اور یہ کہہ دیا ہر بچے سے کہ دیکھو، ہر بچہ جو اس کو بلاتے تھے، کہ ایک بچے کو بلاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اگر تم نے چوری کیا، اپنا ہاتھ رکھو یہاں پر، اگر تم نے چوری کیا ہے تو تمہارا ہاتھ اس پر چپک جائے گا، چھوٹے گا نہیں تمہارا ہاتھ اس پر سے، اگر تم نے چوری کیا تو تمہارا ہاتھ چپک جائے گا، نہیں کیا ہے تو تم جو ہے رکھو اور چلے جاؤ۔ اب جو ہے اس طرح سے ایک ایک بچے کو بلاتے گئے، ہاتھ رکھواتے گئے، وہ بچہ جاتا گیا۔ اصل میں یہ وہ صرف یہ معلوم کرنے کے لیے کہ وہ ہاتھ رکھنے میں جھجک پیدا تو نہیں ہو رہی ہے اس کو، کیونکہ جو اصل چور ہوگا اس کو جھجک پیدا ہو جائے گی۔ تو اس کو معلوم کرنے کے لیے کہ چور کون ہے، انہوں نے یہ ایک اسٹیج جو ہے وہاں بنایا، سمجھ لیجئے کہ، اور جو ہے ایک طرح کا ڈرامہ ہی کہہ سکتے ہیں آپ، جو ہے یہ جو ہے ایک ڈرامہ اسٹیج کیا کہ چور کو پکڑنے کے لیے۔ تو جس بچے نے تھوڑا جو ہے تردد کیا رکھنے کے لیے، تو ذہن میں رکھ لیا کہ یہ بچہ چور ہو سکتا ہے، اس کے بعد اس کو پکڑ کر کے تھوڑی سختی برتی گئی، تو اس نے اقرار کر لیا کہ ہاں میں نے ہی چوری کیا تھا۔ اب کیا ہے یہ سب چیزیں کہ جو ہے ہاتھ رکھو گے تو ہاتھ تمہارا چپک جائے گا، یہ سب صحیح بات تھوڑی نہ ہوتی، لیکن یہ صرف کیا ہے، چور کو پکڑنے کے لیے ایک اسٹیج جو ہے، ایک ڈرامہ اسٹیج کیا گیا تاکہ چور کو پکڑا جا سکے۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ جو ہے، اور یہ کیا ہے ذریعے کے طور پر اس کو استعمال کیا گیا، جو وہیں جیسے ہی چور پکڑا گیا سب جو چیز کلیئر ہو جاتی ہے کہ بھائی ایسا ایسا معاملہ تھا، اور ہم نے صرف جو ہے چور کو پکڑنے کے لیے ایسا کیا تھا، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ مقصد نہیں تھا، یعنی مقصد کے لیے پرپزلی اسی کے لیے کہ ہاں واقعی معنی میں چور ہوتا ہے تو اس کا ہاتھ اس پر چپک جاتا ہے، ویسا کچھ نہیں، ایسا کچھ عقیدہ بھی نہیں، کوئی چیز بھی نہیں، بس کیا ہے ایک جو ہے جرم کو یا مجرم کو پکڑنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کی جاتی ہیں، یہ سورسز ہیں جو اختیار کیے جاتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی ہے۔ اسی سے جڑی ہوئی ایک چیز ہوتی ہے ایگزام کی، امتحان لیتے ہیں کسی کا، تو امتحان لیتے ہوئے کچھ غلط چیزیں پیش کی جاتی ہیں، تو آپ کو جو ہے غلط چیزیں کیا پیش کی جاتی ہیں کہ جو ہے وہ کریکٹ نہیں رہے گا، تو اس میں سے کریکٹ کیا ہے، انکریکٹ کیا ہے، آپ کو نشان لگانا ہوتا ہے۔ جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو ایگزام میں شرکت کرتے ہیں ان کو اس میں نشان لگانا ہوتا ہے، یا جو کریکٹ نہیں ہے اسے کریکٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو انکریکٹ لکھا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ غلط چیز ہے نا، وہ جائز تو نہیں ہے نا، لیکن وہ مقصد نہیں ہے اصل میں، وہی چیز آدمی جان بوجھ کر کے کرے گا، جو ہے وسیلے کے طور پر نہیں، وہی مقصد کے طور پر ہو جائے کہ آپ کسی حدیث کی سند کو دوسری حدیث کی سند سے جوڑ دیں، تو یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ سزا ہے اس کی، اور یہ جو ہے حدیثوں میں ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ یہ جھوٹ، حدیث میں جھوٹ گاڑنے کی بات ہو جائے گی۔ لیکن جب یہی کام صرف سامنے والے کا امتحان لینے کے لیے کیا جاتا ہے، ایگزام لینے کے لیے اس کو کتنا یاد ہے یہ معلوم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، تو اصل مقصد یہاں کیا ہو گیا، ایگزام ہوتا ہے، اس کے ضبط کو کتنا اسے یاد ہے اسے معلوم کرنا، یہ مقصد ہو جاتا ہے، اور اسے صرف ایک سورس کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، تو اس کو لوگوں نے جائز قرار دیا۔ اور محدثین بھی پچھلے زمانے میں، محدثین بھی راویوں کو کتنی حدیث یاد ہے اس کو، اور اس کا ضبط کیسا ہے، اس کا حافظہ کیسا ہے، اس کی روایت پر اعتماد کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اس کو معلوم کرنے کے لیے ایگزام کا یہ طریقہ اپناتے تھے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں لکھا کہ یہ جائز ہے، بس یہ ہے کہ اس کا خیال رہنا چاہیے کہ ضرورت کی حد تک ہی اسے استعمال کیا جائے، اور جیسے ہی ضرورت پوری ہو جائے اور یہ ایگزام مکمل ہو جائے، ان کے سامنے کلیئر کر دیا جائے کہ یہ ہم نے
اس حدیث کی سند کو اس حدیث کے ساتھ، اس کی سند کو اس کے ساتھ ہم نے جوڑ دیا تھا، یہ جو ہے صرف اگزام لینے کے لیے، اور صحیح یہ ہے سب کے سامنے وہ جو ہے کلیئر کر دیا جائے۔ تو پھر ایک سورس تھا، تو سورس میں کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جن کو نظر انداز کیا جائے، معاف کر دیا جائے، اور اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہ ہو، لیکن اگر اسی کو مقصد کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دے تو پھر یہ چیز غلط ہے، حرام ہے، جائز نہیں ہوتی ہے۔ تو سورس کے طور پر جب استعمال کیا ہے تو وہاں تھوڑی گنجائش نکلتی ہے، جیسا کہ میں نے کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ تو ایسے اور بھی جو ہے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، سورس کے تعلق سے ایک چیز جو ہے ہوتی ہے، لوگ جو ہے اسے پیش کر دیتے ہیں، اور جو ایک ذریعہ ہوتا ہے کہیں تک پہنچنے کا تو اس کے لیے کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک اور مثال دوں، کوئی شخص ہے وہ اعتراف نہیں کر رہا ہے کہ جرم اسی نے کیا ہے، تو کبھی اس کی زبان سے حق بات اگلوانے کے لیے اسے خوب غصہ دلایا جاتا ہے۔ غصہ دلائیں گے تو غصے میں آدمی آ کر کے جو ہے اب اصل بات، حق بات جو رہتی ہے اس کی زبان سے نکل آتی ہے۔ تو غصہ کسی کو دلانا یہ صحیح نہیں ہے، لیکن غصہ دلانا اصل مقصد نہیں، بلکہ اصل مقصد کیا ہے، اس کی زبان سے حق اگلوانا، یہ جو ہے مقصد اگر ہے اور اس کے لیے غصہ دلوایا ایک جو ہے سورس کے طور پر، تو اس میں اتنا حرج نہیں ہے، اور یہ جو ہے ضرورت کے لحاظ سے یہ چیز اس حد تک جائز ہو سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی کی مثال وہ بھی ہے جو حدیثوں میں آپ پڑھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز قرار دیا ہے کہ اگر دو آدمیوں میں اختلاف ہو گیا ہے، آپس میں دشمنی ہو گئی ہے دو آدمیوں میں، اور ان میں آپ صلح کرانا چاہتے ہیں، تو صلح کرانے کے لیے اگر کچھ جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے تو جھوٹ بول کر کے بھی ان کے درمیان صلح کرا سکتے ہیں۔ اور جھوٹ کی شکل کیا ہے، وہ مطلب کس طرح کا جھوٹ؟ ایسا جھوٹ بھی نہیں جس میں کسی کا حق مارا جاتا ہو یا کوئی اور چیز ہوتی ہے، وہ نہیں، بس کیا ہے کہ جائیں دوسرے آدمی کے پاس تو کہیں بھائی آپ، وہ تو آپ کے بارے میں بڑی اچھی رائے رکھتے ہیں، وہ تو آپ کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، حالانکہ کوئی تعریف نہیں کی ہے، لیکن صرف کیا ہے، دونوں کو قریب کرنے کے لیے، صلح کرنے کے لیے اس انداز سے بات کرنی بھی پڑے تو کر سکتے ہیں، مقصد صلح کرانا ہے۔ اور یہ جو کہہ رہا ہے صرف سورس کے طور پر ہے، اور اس میں کوئی ایسا جھوٹ بھی نہیں ہونا چاہیے، یاد رکھیے گا کہ جس جھوٹ سے کسی کا حق مارا جاتا ہو یا کسی پر کوئی حق خامخواہ کا لادا جاتا ہو، تو ویسے جھوٹ کی گنجائش اس میں بھی نہیں ہوتی ہے۔ اور وہ پھر جو ہے اس میں آئے گا کہ الغایۃ لا تبرر الوسیلہ، جو ہے یہ چیز ذہن پہ رہنی چاہیے کہ تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے اس میں، اس طرح کے فرق کو جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جنگ کے میدان میں یہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس جو ہے جنگ کے میدان میں جھوٹ بھی بولنا پڑے تو کوئی حرج نہیں ہے دشمن کے سامنے، کیونکہ وہ مقصد جو وہاں پر ہوتا ہے نا، مقصد وہ اعلاء کلمت اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، یہ ایک اونچا مقصد ہوتا ہے، اور کبھی اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سورس کے طور پر کچھ چیزیں جو ہے دشمن پر غلبہ پانے کے لیے جو ہے اس کو اور زیادہ کہیے کہ دشمن کو یعنی معنوی لحاظ سے کمزور کرنے کے لیے جتنی تعداد نہیں ہے اس سے زیادہ اپنی تعداد کو ظاہر کرنا، اور اس طرح کا جو ہے اس طرح کا انداز اپنانا جو بظاہر سامنے والے کو دھوکہ دینا ہوتا ہے۔ دھوکہ دینا کہاں اسلام میں جائز ہے، لیکن کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہوتا ایسے موقع پر جبکہ دشمن سے مقابلہ ہو۔ اسی جو ہے قبیل سے یہ بات بھی لوگوں نے رکھی ہے کہ اگر کہیں کسی جگہ پہ مجرم ہے، چھپا ہوا ہے، وہ نکل نہیں رہا ہے، تو مجرم کو نکالنے کے لیے اگر
اس جگہ کو جلانا پڑ جائے یا وہاں کرنٹ وغیرہ چھوڑنا پڑ جائے، کوئی بھی اس طرح کی چیز مجرم پر قابو پانے کے لیے، تو یہ اس وقت چیز جائز ہو جاتی ہے۔ حالانکہ عام حالات میں وہ چیزیں جائز نہیں ہوتی ہے، لیکن ایک سورس کے طور پر اس کو استعمال کیا مجرم کو پکڑنے کے لیے۔ مجرم کہیں چھپا ہوا ہے اس بلڈنگ میں کہیں بھی، اور اس کو وہاں سے نکالنا ہے، تو کبھی کرنٹ ڈال دیا، کبھی جو ہے پانی ڈال کر کے اس میں کرنٹ چھوڑ دیا کہ مجرم جو ہے مجبور ہو کر کے وہ باہر نکلے۔ ایسی جو شکلیں اپنائی جاتی ہیں، تو یہ سب چیزیں کی جاتی ہیں۔ یعنی آج یہ مختلف جو ہے جگہوں پر آپ دیکھیں گے ملکوں میں سب چیزیں چلتی ہیں۔ اسلامی لحاظ سے کیا حکم ہوتا ہے؟ اصل میں وہ چیزیں اسی قاعدے میں آتی ہیں، اور اسی قاعدے کے تحت یہ ساری چیزیں داخل ہوتی ہیں۔ تو کہتے ہیں یغتفر فی الوسائل ما لا یغتفر فی المقاصد۔ یہ ایک قاعدہ تھا کہ جو سورس کے طور پر جو چیز استعمال کی گئی ہے کسی مقصد تک پہنچنے کے لیے، تو اس میں کچھ چیزیں معاف کی جا سکتی ہیں، کچھ چیزیں جو کہ حرام ہیں، یعنی ایسے جو ہے عام حالات میں اگر آدمی ویسا کرتا ہے تو حرام ہوتی ہیں، لیکن اس خاص مواقع پر اگر وہ کرتا ہے، سورس کے طور پر اسے استعمال کرتا ہے کسی مقصد تک پہنچنے کے لیے، جو مقصد واقعی معنی میں شریعت میں مطلوب مقصد ہو اور اس کے بغیر وہاں تک پہنچنا ممکن بھی نہیں ہے، تو ایسے موقع پر اس میں کوئی حرج نہیں محسوس کیا جاتا۔ اب جو ہے فرض کر لیجئے کہ مجرم اب جو ہے کہ پہچان کروانی ہے، مجرم کی پہچان کروانی ہے، وہ جرم کر کے بھاگنے والی کوئی خاتون تھی، اس کی پہچان کروانی، کوئی دیکھا تھا، اب دیکھنے والا آدمی ہے، تو اب جن کے اوپر شبہ ہے ان کو لا کر کے وہ جو پریڈ کرائی جاتی ہے مجرم کی شناخت اور پہچان کے لیے، اب یہ آدمی ہر عورت کو جس کو جو ہے سامنے سے گزارا جائے گا وہ دیکھے گا تاکہ وہ پہچان لے کہ ہاں یہ عورت تھی یا یہ عورت تھی۔ کسی اجنبی عورت کو دیکھنا جائز نہیں ہے شریعت میں، لیکن یہاں وہ چیز کیا ہو جاتی ہے، جائز ہو جاتی ہے کہ مجرم کو تک پہنچنے کے لیے یہ ایک سورس ہے اور اس سورس کے ذریعے سے مجرم تک پہنچا جا سکتا ہے، تو اس کے لیے اسے استعمال کیا گیا، تو یہ اس شکل میں چیز جائز ہوتی ہے، کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ تو میں نے کئی مثالیں آپ کو دی، ان مثالوں سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ قاعدہ اس کا جو ہے دائرہ کیا ہوتا ہے اور کن جگہوں پہ اسے استعمال کیا جاتا ہے، کہ یغتفر فی الوسائل ما لا یغتفر فی المقاصد۔ اس کے بعد ایک قاعدہ ہے ہمارے پاس، وہ قاعدہ بھی آج آپ کے سامنے پیش کریں، ہو سکتا ہے کہ ہم آج کے کا جو وقت ہے اس میں 3 قاعدے آپ کے سامنے پیش کریں۔ تو دوسرا قاعدہ جو ہمیں آج آپ کو سمجھانا ہے وہ ہے صلاح العمل بصلاح النیت وفسادہ بفسادها۔ صلاح العمل بصلاح النیت، ہمارے بعض بھائی کو کل جو ہے وہ تھا، ان کا کہنا یہ تھا کہ جو ہے آپ اس کو جو ہے بورڈ کا استعمال کر لیں تو اور بہتر رہے گا جو ہے، تو آپ جو ہے میں جو ہے اس سلسلے میں آپ سے عرض کر دوں کہ میں نے اس کو بھیجا ہے، ویسے میں نے کوشش کیا تھا کہ آپ کے پاس جو اسکرین آتا ہے اس اسکرین پر لکھ دوں تو جو ہے، لیکن اس کے لیے اسکرین شیئر کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ ہوسٹ کی طرف سے اجازت ہونی پڑتی ہے، تو اس میں ہوسٹ کی طرف سے اجازت نہیں ہے اسکرین کے تعلق سے، تو وہ میں چیک کر رہا تھا ابھی، تو وہ نہ لکھ دیتا میں آپ کو، تو میں ابھی جو ہے لیکن میں قاعدہ آپ کو پیش کر رہا ہوں، اس پر غور کیجئے گا کہ صلاح العمل بصلاح النیت وفسادہ بفسادها، کہ عمل کا صلاح العمل، عمل کا درست ہونا، عمل کا صحیح ہونا، کسی کام کا صحیح ہونا، بصلاح النیت، نیت کی درستگی پر ہے، نیت صحیح ہوگی تو عمل بھی صحیح مانا جائے گا،
تو عمل بھی درست ہوگا. وفسادہ بفسادہا، اور عمل فاسد مانا جائے گا، عمل غلط مانا جائے گا، عمل باطل مانا جائے گا. عمل جو ہے یہ شریعت کی نگاہ میں اس عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی جس عمل کی نیت خراب ہے. اس کی نیت اگر فاسد ہے تو عمل چاہے کتنا ہی نیک عمل سمجھ کر کے آدمی اسے انجام دے، لیکن نیت اگر فاسد ہے تو عمل بھی فاسد ہو جائے گا. نیت درست ہے تو عمل بھی درست ہوگا. لیکن اس میں یہ بات یاد رہے کہ عمل کی درستگی نیت کی درستگی پر ہے کہ یہ وہ عمل ہوتا ہے جو شریعت میں جائز ہے. جو شریعت میں جائز عمل نہیں ہے اسے آپ کتنی بھی اچھی نیت سے کر لیں، لیکن یہاں آپ کی نیت کی اچھائی کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. تو نیت یہ دل کا عمل ہوتا ہے. کسی بھی جو ہے عمل کے تعلق سے شریعت میں ہمارے اس کو جو معیار بنایا گیا ہے، عمل کو پرکھنے کا جو معیار ہے ہمارے پاس، وہ معیار کیا ہے؟ نیت ہے. جو دو اہم معیار ہیں اس میں سے ایک نیت ہے. نیت صحیح ہے، درست ہے تو عمل بھی درست مانا جائے گا. اگر نیت فاسد ہے تو اچھا عمل بھی فاسد نیت کی وجہ سے وہ عمل بھی برباد ہو جاتا ہے، اس عمل کی بھی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی ہے. تو نیت کے اوپر ہی عمل کا دار و مدار ہوتا ہے، وہ آپ جانتے ہیں، اور اسی کے لحاظ سے عمل کا فیصلہ بھی ہوتا ہے. وہ بھی بار بار بات آئی، اور اسی کے تعلق سے یہ قاعدہ بنایا گیا ہے کہ صلاح العمل بصلاح النیت وفسادہ بفسادہا، کہ عمل کی درستگی نیت کی درستگی سے جڑا ہوا ہے. یہ معاملہ عمل کا نیت سے جڑا ہوا ہے. اگر عمل درست اسی وقت ہوگا جب نیت درست ہے، اگر نیت درست ہے تو عمل درست ہوگا. لیکن یہ جائز عمل کی بات ہو رہی ہے. آپ کوئی غلط عمل کتنی بھی اچھی نیت سے کر لیں تو یہ عمل غلط ہی رہے گا. آپ کہیں کہ نہیں میری نیت تو اچھی تھی، میرا ارادہ تو اچھا تھا، میرا ارادہ تو نیک تھا. آپ کچھ بھی کہہ لیں، آپ کا ارادہ کیا تھا وہ تو آپ کے دل میں ہے، لیکن آپ کا جو عمل ہے وہ شریعت کے قوانین کے مطابق نہیں ہے. اس لیے عمل کو پرکھنے کے دو جو ہے معیار ہوتے ہیں. ایک ظاہری معیار بھی ہے. ظاہری معیار کیا ہے کہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، وہ جائز عمل ہونا چاہیے. اگر کوئی جائز عمل ہے ہی نہیں سرے سے تو آپ چاہے اسے کتنی بھی اچھی نیت سے کر لیں، آپ کی نیت کی اچھائی سے وہ عمل درست نہیں ہو جائے گا. اب آج کے جو ہے جو ابھی فی الحال فوری مثال جو اس کی ہو سکتی ہے، وہ جو ابھی آپ کے شہر میں بھی اور پورے ہمارے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں کہہ لیجئے ایک طرح سے چرچا ہوگا. یہ جو ہے رات اور کل کا دن بعض جگہوں پر تو آج ہی رہا ہوگا، اور کل جو ہے بعض جگہوں پہ کل جو عید میلاد النبی کے نام پر جشن لوگ مناتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ نیت چاہے کتنی بھی اچھی اس میں ہو جائے، لیکن ظاہری جو اس کا معیار ہے کہ وہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہی کے مطابق ہونا چاہیے، تبھی جا کر کے وہ عمل درست ہوگا. صرف نیت کی درستگی سے بھی درست نہیں ہو جائے گا. ایک اچھی نیت سے آپ ظہر کی نماز 5 رکعت پڑھیں، چلو 5 رکعت پڑھیں گے تو 4 رکعت تو ہے ہی، 1 رکعت اور زیادہ ثواب مل جائے گا. نیت اچھی ہو گئی تو کیا 5 رکعت ظہر کی نماز صحیح ہو جائے گی؟ نہیں صحیح ہوگی. نیت کے صحیح ہونے سے عمل کی جو درستگی کا معاملہ، جو یہ قاعدہ ہے جو میں پیش کیا آپ کو، اصل میں اس کا دائرہ کیا ہے؟ جو جائز عمل ہے،
जायज़ अमल को अगर कोई अच्छी नीयत से करता है तो वो अमल दुरुस्त होगा, और अगर फासिद नीयत से जायज़ अमल को अंजाम देता है तो ये क्या होगा, उसका अमल बर्बाद होगा, और क़यामत के दिन उसके लिए ये अमल वबाल जान होगा। जैसे रियाकारी वगैरह के मसाइल आते हैं, नेक अमल है लेकिन नीयत अच्छी नहीं थी, अल्लाह ताला की खुशनुदी मतलूब नहीं, बल्कि बंदों को खुश करना, बंदों को खुश करने के लिए वो काम किया, अपना कुछ मकसद निकालने के लिए वो काम किया, अच्छी नीयत से नहीं किया। कहीं काम करते हैं तो जो बॉस है उसको खुश करने के लिए कुछ चीज़ें जो की, कोई अच्छी नीयत से नहीं किया, उसको खुश करने के लिए किया, और बात समझेगा बड़ा मुत्तकी आदमी है, बड़ा परहेजगार आदमी है, अपने बास को खुश करने के लिए उसके सामने इस तरह से हरकत, तो ये अमल की दुरुस्तगी नीयत की दुरुस्तगी पर है। बाज़ लोगों को हमने देखा कि उनकी ज़िंदगी में बहुत सी गलत चीज़ें हैं, कहीं भी तक़वा नहीं है ज़िंदगी में, और जो है उनकी ज़िंदगी में कहीं भी हमने जो है अल्लाह का खौफ नहीं देखा, और जो है उसके अल्लाह ताला के अज़ाब के खौफ के नतीजे में जो तक़वा जो ज़िंदगी में नज़र आना चाहिए वो कहीं भी नहीं होता है। लेकिन उनका तक़वा सिर्फ़ और सिर्फ कब नज़र आता है, जब लोगों के सामने होते हैं, मिंबर पर बैठेंगे तो मिसवाक उठा करके मिसवाक करना शुरू, लोगों के सामने रहेंगे तो इस तरह से जो है लोग देखें कि भाई हाँ मिसवाक, देखो इनको तो जो है नमाज के लिए आए तो मिसवाक कर रहे हैं, देखो कितनी पाबंदी कर रहे हैं। अगर ये सिर्फ लोगों को दिखावे के लिए कर रहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और उस सुन्नत पर अमल के जज्बे से नहीं कर रहा है, नीयत अगर फासिद है तो ये अमल उसका फासिद होगा। तो ये असल में ये कायदा यहीं पर अप्लाई होता है, जो चीज़ सिरे से जायज़ ही नहीं है उसको कितनी भी अच्छी नीयत से आप कर लें तो वो अमल दुरुस्त नहीं हो जाएगा, नीयत की दुरुस्तगी से अमल दुरुस्त नहीं हो जाएगा, उस अमल को दुरुस्त नहीं कहा जाएगा। तो ये एक कायदा था जो हमने आपके सामने पेश किया। आज हमने कहा 3 कायदे पेश करने हैं, तो अब ये तीसरा कायदा आज का हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। तीसरा कायदा है मकासिदुल लफ्ज़ि अला नियतिल लाफ़िज़ि इल्ला फ़ी मौज़ूइन वाहिद व हुवल हिल्फ़ फ़इन्नहु अला नियतिल मुस्तहलिफ़। मकासिदुल लफ्ज़ि अला नियतिल लाफ़िज़ि माना क्या है इसका उर्दू में, कि किसी भी लफ्ज़ को जो ज़बान से कोई बात निकलती है तो उस लफ्ज़ से बोलने वाले ने क्या मुराद लिया है, हमेशा उसकी मुराद, उसका माना, उसकी मीनिंग ये बोलने वाले की नीयत पर ही उसका एतबार किया जाएगा। लोगों ने क्या समझा उसके लिहाज से उसका एतबार नहीं होता है, बल्कि बोलने वाले की नीयत क्या थी उस पर उसका एतबार होता है, बोलने वाले ने उससे क्या मुराद लिया है। तो हमेशा ज़बान से जो अल्फाज निकलते हैं, किसी भी शख्स की ज़बान से जो अल्फाज निकलते हैं तो वो अल्फाज उसने क्या मुराद लिया उस लफ्ज़ से, उसका मकसद क्या था कहने का, हमेशा ये मकसद उसी बोलने वाले की नीयत पर डिपेंड करता है कि उसने क्या नीयत की थी और किस इरादे से ये लफ्ज़ उसने कहा था। याद रखिएगा, ये असल में हमारे जो है मामलात में ये बहुत आता रहता है ये मसला, तो ये कायदा ख़ास तरीके से याद रखिएगा। कभी भी किसी भी शख्स की ज़बान से कुछ भी अल्फाज निकलते हैं बातचीत में, किसी जो है कभी बयान करते हुए, तकरीर करते हुए किसी आलिम की ज़बान से बात निकल गई, या कलम से कोई चीज़ लिखा उसने, पढ़ने वाले कुछ और समझ गए उससे, और जब उससे पूछा गया तो उसने कहा मेरी मुराद ये नहीं, मेरे ये लिखने का मकसद या मेरे ये बोलने का मतलब ये था। लोगों ने गलत समझ लिया और गलत समझ करके उसकी तरफ
اس کے بارے میں بہت برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بہت ہوتا ہے آج کے زمانے میں کہ کسی کی کوئی بات پکڑ لیتے ہیں اور پکڑ لینے کے بعد کیا کہتے ہیں، ارے یہ صحیح نہیں ہے، اس نے ایسا کہا، اس نے ایسا کہا۔ حالانکہ وہ کسی خاص جو ہے سیاق میں، کسی خاص جو ہے وقت اور کسی خاص مناسبت سے وہ بات کہی ہے، لیکن وہ سب کاٹ کر کے صرف وہ پیش کر کے، تو اس کا مقصد وہاں کچھ اور ہوتا ہے کہنے کا، وہ کچھ اور کہنا چاہتا ہے اور لوگ اسے توڑ مروڑ کر کچھ اور پیش کر دیتے ہیں۔ آج یہ بہت کثرت سے ہوتا ہے، تو اس قاعدے کو جاننا بہت ضروری ہے آپ کے لیے۔ اس کا الٹے بھی ہوتا ہے۔ الٹا کا مطلب کیا ہے کہ ایک آدمی ایک بات کہتا ہے، اس کا مقصد بھی وہی رہتا ہے، لیکن جب اس کو پکڑ لیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ بات کیسے کہہ دی، تو کہتا ہے کہ جو ہے نئی میڈیا نے میرے بیان کو توڑ مروڑ کے پیش کیا، میرا مقصد یہ نہیں تھا۔ حالانکہ حقیقت میں مقصد وہی ہوتا ہے۔ تو مقصد کیا تھا، خیر وہ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ حقیقت میں نیت کیا ہے۔ لیکن جب سامنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جو یہ بات کہی ہے تو اس میں میرا مقصد یہ ہے، اور جیسا لوگ سمجھ رہے ہیں ہرگز میرا یہ مقصد نہیں تھا، تو اس میں بات کس کی مانی جائے گی؟ بات کہنے والے کی مانی جائے گی، جس کی زبان سے وہ لفظ نکلا ہے، کہ اس نے جس نیت سے وہ بات کہی ہے اس نیت کا اعتبار کیا جائے گا اور اسی کے لحاظ سے فیصلہ کیا جائے گا، اور وہی بات مانی بھی جائے گی، اور خامخواہ اس کے اوپر کفر کا اور کسی چیز کا فتویٰ نہیں لگائیں گے جب وہ اپنی بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ میرا مقصد یہ نہیں تھا جیسا لوگوں نے سمجھا ہے۔ تو جیسا وہ کہہ رہا ہے کہ میرا مقصد یہ ہے اس بات کو پیش کرنے میں، تو اس کی بات کو تسلیم کیا جائے گا۔ جب واقعی وہ بات جو ہے اس کے لیے یعنی اس میں گنجائش ہوتی ہے۔ اس میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں، میں آپ کو اس کے بارے میں بھی بتا دوں، یعنی الفاظ کے تعلق سے، کہ جب کوئی لفظ کسی چیز کے لیے بالکل جو ہے صریح لفظ بن جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ جب یہ لفظ کہا جاتا ہے تو اس سے مراد یہی ہوتی ہے، ہمیشہ وہی ہے، تو وہاں لاکھ آدمی کہے کہ میری نیت یہ نہیں، اس کی بات نہیں مانی جاتی ہے۔ جیسے طلاق کا لفظ استعمال کیا، اس نے اپنی بیوی کے لیے طلاق کا لفظ استعمال کیا اور بیوی کو طلاق دیا۔ اس نے کہا جا تجھے طلاق ہے، میں نے تجھے طلاق دیا۔ بعد میں جب یہ مسئلہ آیا، نہیں میں نے طلاق نہیں دیا ہے، یہ طلاق سے میری مراد یہاں پر یہ طلاق نہیں بلکہ میری مراد یہ تھی، کچھ کہنا شروع کرے، تعویل کرنا شروع کرے، الٹے سیدھے کچھ باتیں کہنا شروع کرے، وہ بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ طلاق کا یہ لفظ بالکل واضح ہے کہ اس کا مطلب یہی ہے، اور ہر کوئی جانتا ہے، یہ ہر کسی کو پتہ ہے، تو یہاں یہ بات نہیں۔ اسی طرح سے نکاح کی بات، تو کہا جو ہے کہ میں نے جو ہے خطیب نے، یا کہیے کہ جو عقد جو ہے کرنے والا ہے، نکاح پڑھانے والا جو بھی قاضی ہے، خطیب ہے، امام ہے، اس نے کہا میں نے آپ کا نکاح فلاں کے ساتھ کیا، اس نے کہا قبول ہے۔ بعد میں کہے نہیں میں نے قبول جو ہے یہ اس کے نکاح کے لیے نہیں کیا تھا، نہیں کہا تھا، میں نے تو قبول کیا ہی نہیں، تو یہ بات نہیں مانی جائے گی میرے بھائی، یہ بات تسلیم اس کی نہیں کی جائے گی۔ ہاں ایسے الفاظ جس میں یہ ہو سکتا ہے کہ نکاح کے کا بھی جو ہے اس پہ بات آ سکتی ہو، یا طلاق کی بات بھی ہو سکتی ہو، اس سے مراد ہو سکتی ہو، اور طلاق کے علاوہ کوئی اور چیز بھی، تو طلاق کے علاوہ کوئی لفظ استعمال کیا، جیسے کہا اس نے کہ جاؤ تم میرے گھر سے نکل جاؤ، میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں۔ اردو میں نے آپ کو یہ جملہ کہا، اب شوہر نے اپنی بیوی سے کہہ دیا، تو اب یہاں پر نیت کا اعتبار ہوگا کہ شوہر نے واقعی کیا مراد لیا ہے، وہ جو کہنے والا ہے یہ لفظ اسی کی بات کا اعتبار ہوگا اس میں، کہ اس نے طلاق مراد لیا تھا اس لفظ سے، کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ میں نے تم کو طلاق دے دیا، یا مقصد صرف کیا تھا، بیوی کو ڈرانا تھا
اور جو ہے اس طرح سے مقصد اس کا یہ تھا کہ وہ جائے اور بعد میں جو ہے پھر جو ہے غصہ اگر ٹھنڈا ہو جائے تو آئے، کوئی بات نہیں، طلاق کے ارادے سے اس نے یہ بات نہیں کہی تھی۔ تو یہاں شوہر کی بات تسلیم کی جائے گی اور طلاق اسے نہیں مانا جائے گا، کیونکہ طلاق کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے جاؤ میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں، میرے گھر سے نکل جاؤ، یہاں سے اپنا بوریا بستر باندھ لو، اپنا سامان لے کر کے یہاں سے چلی جاؤ، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے۔ تو یہ ہے، یاد رکھیے، یہ قاعدہ ہم نے آپ سے کہا کہ ہمیشہ جو ہے اس قاعدے کا یہ ہمارے جو ہے معاملات میں یہ بہت زیادہ استعمال بھی ہے یہ، اور اس کی ضرورت بھی بہت زیادہ پڑتی ہے کہ جو آدمی کوئی بات کہا ہے تو بات کہنے والے نے اس سے کیا مراد لیا ہے، اس بات سے ہمیشہ اس کی مراد بولنے والے کے کہنے کے مطابق جو ہے اس بات کو مانا جائے گا، اور سامنے والا کیا سمجھا ہے اس کے سمجھنے کے لحاظ سے اس کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اسی سے توریہ ہوتا ہے عربی میں۔ توریہ کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ کوئی ایسی بات بول دیتے ہیں جس سے سامنے والا کچھ اور سمجھتا ہے لیکن آپ نے اس سے کچھ اور مراد لیا۔ تو ہمیشہ یہ اسی لیے توریہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، ضرورت کے وقت میں جب آدمی اس سے استعمال کرے تو یہ جھوٹ نہیں ہوتا ہے اور یہ جائز ہو جاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے ہجرت کے موقع پر، ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت سے لوگ پہچان رہے تھے راستے میں، تو پوچھتے تھے کہ آپ کے ساتھ کون ہے، یعنی ہمارے رسول کے بارے میں پوچھتے تھے کہ یہ جو ہے کون ہے آپ کے ساتھ، تو کہتے تھے رجل یہدینی السبیل، یہ ایک آدمی ہے جو مجھے راستہ دکھا رہے ہیں۔ تو کیا سمجھتے تھے کہ راستہ جو ہے بتانے کے لیے ان کو ساتھ میں لے لیا۔ اس زمانے میں راستہ بتانے کے لیے بھی لوگوں کو، گائیڈ کو جو ہے ساتھ میں رکھ لیا جاتا تھا، لیکن ان کا مقصد کیا تھا اس سے بولنے کا کہ یہ آدمی مجھے حق کا راستہ دکھاتا ہے، یہ اللہ کا رسول ہے، مجھے حق کا راستہ دکھا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیشہ بولنے والے نے کیا مراد لیا ہے اسی پر ہی اس بات کو سمجھا جائے گا، اور وہ جو کہہ رہا ہے جب بھی کوئی معاملہ آئے گا اور اس میں اختلاف ہو جائے سننے والے میں بولنے والے میں، تو بولنے والے نے کیا مراد لیا تھا وہی بات جو ہے مانی بھی جائے گی، اسی کے لحاظ سے فتویٰ بھی دیا جائے گا، اور اسی کے لحاظ سے کورٹ میں جج بھی فیصلہ کرے گا۔ ہاں، صرف ایک مسئلہ ہے جس میں ہمیشہ بولنے والے کا نہیں بلکہ جس نے اس سے بولنے کے لیے کہا ہے اس کی جو ہے نیت کا اعتبار ہوتا ہے اس میں، اور بولنے والے کی نیت کا اعتبار نہیں ہوتا۔ ایک مسئلہ ہے، اس مسئلے کو سمجھ لیجئے، وہ مسئلہ ہے قسم کا مسئلہ۔ جب کسی کو قسم کھلائی جاتی ہے کسی بھی معاملے میں، قسم کھلانا بھی یہ شریعت میں بہت سے مسائل میں قسم کھلانے کی بات آتی ہے۔ جیسے ایک چیز کے بارے میں کسی نے دعویٰ کیا کہ جو ہے یہ چیز ایسے ہے، یا فلاں آدمی نے مجھ سے 1000 قرضہ لیا، اس نے ایک دعویٰ کیا کہ فلاں آدمی نے مجھ سے 1000 کا قرضہ لیا، واپس نہیں کیا ہے۔ وہ آدمی کہہ رہا ہے میں نے اس سے قرضہ لیا ہی نہیں ہے، یہ دونوں میں اختلاف ہوا۔ تو اب اس اختلاف کے نتیجے میں کیا ہے، فیصلہ کرنا ہے یا فتویٰ دینا ہے کہ کس کی بات مانی جائے گی؟ تو اب اس سے جو آدمی دعویٰ کر رہا ہے اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے دعوے میں پروف پیش کیجئے کہ آپ نے ان کو 1000 جو ہے قرضہ دیا تھا، انہوں نے قرضہ آپ سے لیا تھا، وٹنس پیش کیجئے، ریٹن میں کہیں کوئی چیز ہو تو اسے پیش کیجئے۔ اس سے پروف مانگا جاتا ہے، اس کے پاس کوئی پروف نہیں۔ تو اب جس کے اوپر دعویٰ کیا گیا تھا کہ انہوں نے 1000 قرضہ لیا ہے، اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ قسم کھا لو۔ ایسے ہی نہیں چھوڑ دیتے ہیں پھر اس کو کہ چلو پروف نہیں ہے تو چھوڑ دیں گے، ایسے ہی نہیں، اس کو قسم کھلوائی جاتی ہے کہ آپ قسم کھا کر کے کہو کہ آپ نے اس سے 1000 قرضہ نہیں لیا ہے۔ قسم کھائے گا تبھی اس کو چھوڑا جائے گا۔ تو اس طرح سے قسم کھلوائی جاتی ہے۔ تو شریعت میں بھی قسم کھلوانے کا ہے مسئلہ ہے۔ اب یہ جو قسم کھلوانے کی بات ہے
چاہے وہ جو مفتی کے سامنے بات ہو یا جج کے سامنے معاملہ ہو، قسم کھلوانے کی بات ہے. تو جس آدمی سے قسم کھانے کے لیے کہا گیا ہے تو وہ قسم کے الفاظ جو استعمال کرے گا وہ قسم کھلوانے والے کی نیت کا اس میں اعتبار ہوگا، قسم کھانے والے کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا. جیسے باپ نے بیٹے سے پوچھا، بیٹے تم نے ظہر کی نماز پڑھی ہے آج؟ وہ مسجد میں نظر نہیں آیا تو پوچھا ظہر کی نماز پڑھی تم نے؟ تو بیٹے نے کہا ہاں پڑھی ہے. اس کے بعد جو ہے کہا کہ ابھی اس کو یقین نہیں، کہا قسم کھاؤ کہ تم نے ظہر کی نماز پڑھی. تب اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے ظہر کی نماز پڑھی ہے. اب قسم کھلوانے والے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ آج ظہر کی نماز، اور قسم کھانے والا اس نیت سے قسم کھا لیا ہاں پہلے تو ظہر کی نماز پڑھی، آج نہیں پڑھی ہے کوئی بات نہیں، لیکن وہ جو قسم کھا رہا ہے کس کے لیے کھا رہا ہے؟ پہلے جو ظہر کی نماز پڑھی ہے اس کے لیے، کیونکہ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے ظہر کی نماز پڑھی. تو یہ یہاں کس کی نیت کا اعتبار ہے؟ قسم کھلوانے والے کی نیت کا اعتبار ہے. قسم جس مقصد کے لیے کھلوایا گیا ہے اسی کے لحاظ سے وہ قسم کھا رہا ہے. اور اگر اپنے دل میں یہ بات رکھ کر کے قسم کھا رہا ہے کہ ہاں میں نے تو ظہر کی نماز پڑھی ہی ہے، آج کی ظہر کی نماز کی میں قسم نہیں کھا رہا، پہلے جو پڑھی ہے اس کی کھا رہا ہوں، قسم کھا رہا ہوں، تو اس نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو قسم جو دلوائی جا رہی ہے آج کی ظہر کی نماز کی قسم دلوائی جا رہی ہے. تو اگر اس نے جھوٹی قسم کھا لیا تو اس جو ہے جھوٹی قسم کا جو گناہ ہے، جو اس کی سزا ہے، وہ سزا اس کو ملے گی. تو آپ جو ہے یہ مسئلہ سمجھ، جب قسم کھلوائی جائے گی تو قسم کھلوائے جانے میں ہمیشہ قسم کھلوانے والے کی نیت کا اعتبار ہوتا ہے، قسم کھانے والے کی نیت کا اعتبار نہیں ہوتا ہے. یہ میرے بھائیوں چند باتیں تھیں، 3 قاعدے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے. اور جو ہے آج کا ہم جو ہے درس جو ہے اسی پر ختم کریں گے. آپ کے لیے تھوڑا سا ٹائم جو ہے سوال کا چھوڑنا ضروری رہتا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کے سوالات رہتے ہیں تو ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے پھر سوالات کی وجہ سے، تو اس لیے ہم نے آپ کو یہ ٹائم دیا. آپ جو سوال ہے آپ کے ذہن میں وہ سوال کر سکتے ہیں. شیخ جیسے آپ نے کہا کہ یہ جو کوئی گناہ کا مطلب کسی کا گناہ کوئی مطلب کوئی گڑبڑ کر رہا ہے وہ پتہ کرنے کے لیے کسی کو پولیس اٹھا کے لے جاتی ہے، پھر اس سے اصلیت معلوم کرنے کے لیے اس کو ڈراتی ہے یا جو بھی کرتی ہے. تو شیخ ان چیزوں میں شریعت نے حد تو باندھی ہوگی. جی ہاں جی جیسے یقیناً حد ہے اس کی. جی آپ حد صحیح ہے. کہہ رہے ہاں ہیں. جی ہاں جی اس حد تک اجازت ہے کہ، لیکن اس میں اس کے کوئی بھی ایسا اس کے ساتھ سلوک جس سے جو انسانیت بھی جس کو گوارا نہ کرے، جیسے آج کل ٹارچر کرنے کا جو انداز ہے نا وہ جی انداز تو نہیں، لیکن بہرحال تھوڑی سختی کر کے اس سے معلوم کیا جا سکتا ہے، لیکن جی اس حد تک بھی نہیں کہ جس میں اس شخص کا یعنی کہہ لیجئے کہ آج جو انداز ہو جاتا ہے کبھی کبھی جو زندگی سننے میں خراب ہو آتی جاتی. رہتی، جو سننے میں باتیں آتی رہتی ہیں جس میں جی انسان جو ہے بالکل جو ہے یعنی غیر انسانی سلوک اس کے ساتھ کیا جانے لگتا ہے اس میں، تو یہ جی چیزیں تو خیر جائز نہیں ہوتی ہیں اس میں. جی ہاں کل جو آپ نے انشورنس کے بارے میں جو بتایا تھا کہ ہم اتنا ہوں، رقم لے سکتے ہیں ہوں، جتنا ہم نے کمپنی میں جتنا ہمارا کٹ سکتا ہے وہاں پہ، ہاں، اگر کبھی کبھار ایسا اچھا، موقع آتا ہے کہ آپ بیمار ہو گئے اچانک سے، تو آپ کو مطلب ہاسپٹل میں آپ کے پیسے کٹ گئے، لیکن جتنا ہمیں اس میں انشورنس نہیں تھا ہمارا، جو مان لو انٹرسٹ کا تھا، لیکن ابھی ہماری استطاعت نہیں ہے وہ دینے کی، تو اس صورت میں کیا کریں ہم؟ دوسروں سے پیسہ لے لیں گے. جیسے کوئی بھی آدمی جس کا انشورنس نہیں ہے اور اس کا جو ہے بیمار ہو گیا، ہاسپٹل میں بھرتی ہوا،
تو اب کیا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہے، دوسرے لوگ اس کی مدد کرتے ہیں، تو دوسروں کی مدد لے لیں گے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر بالفرض آپ ایسا مان لو، ویسے اکثر ہوتا نہیں ہے، لیکن مان لو آپ کی کوئی مدد بھی کرنے والا نہیں ہے، اور اس کی جو ہے بیماری بھی سخت ہے اور بہت سخت ضرورت ہے، ایسی جو حالت ہو گئی ہے کہ حرام چیز بھی حلال ہو جاتی ہے، تو اس موقع پر تو ویسے بھی جو ہے حرام چیز حلال ہو جاتی ہے، تو وہ انشورنس کی پوری رقم بھی استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن وہ اصل میں اس لیے نہیں پیش کر رہا ہوں کہ پھر لوگ اس کو ذریعہ بنا لیتے ہیں کہ وہ ایسی کیفیت نہیں بھی رہے گی تب بھی جو ہے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں گے۔ جی جی شیخ، اسی سوال سے متعلق یہ میرا سوال ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ بیسیکلی جو یہ ہیلتھ انشورنس اسی کے لیے ہوتا ہے کہ کوئی بڑی رقم، مطلب کوئی بیماری بڑی ہو اور اس کے لیے علاج کا جو خرچہ ہے جو بڑا ہو، جو اس آدمی کا سیلری یا جو یہ آدمی خود افورڈ نہیں کر پائے، اسی کے لیے وہ ہیلتھ انشورنس یا میڈیکل انشورنس ہوتا ہے۔ جی تو ہاں، جی فار ایگزامپل اگر میری کمپنی مجھے ہیلتھ انشورنس اپنے طرف سے دے رہی ہے، میں نہیں لے رہا ہوں، وہ دے رہی ہے، آپ نے کہا کہ اگر آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ نے جو پیسہ بھرا ہے وہ پیسہ چھوڑ کے جو اوپر کا پیسہ ہے وہ آپ ریلیز کریں، مطلب کسی کو دے دیں، صحیح۔ لیکن شیخ اگر ہم ایسے مطلب ایشو میں ہیں، کیا بولیں گے، ایسے اردو ورڈ ہی نہیں آ رہا ہے، ایسے پریشانی میں ہے کہ میں پیسہ دے ہی نہیں پاؤں گا، وہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے ہی نہیں، جی تو ہاں، پھر وہ پھر کیا میرے سر پہ حرام آ جائے گا؟ ہاں، اگر آپ جو ہے وہ کسی کو دے ہی نہیں سکتے، آپ جو ہے اتنی مجبوری میں ہیں، واقعی مجبوری، یہ بات جان میں واقعی، رکھیے ہاں، گا، واقعی، ہاں، واقعی مجبوری جو ہے، ایک ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے دے تو سکتا ہے لیکن آسانی سے نہیں دے سکتا، ہاں، تھوڑا اپنے خرچے کم کر کے دے سکتا ہے تو اپنا خرچہ کم کر کے آپ اس کو دے دیں گے، لیکن واقعی مجبوری ہے تو مجبوری کی باتیں پہلے آ چکی ہیں آپ لوگوں کے سامنے اسی درس میں، کہ جی مجبوری اگر اس درجے کو پہنچتی ہے جس میں حرام چیز حلال ہو جاتی ہے تو پھر جی وہاں وہ مسئلہ نہیں رہ جاتا، پھر تو اس کو استعمال کر لیا ہے تو کوئی حرج کا مسئلہ نہیں رہ جاتا ہے۔ جی ایک الگ سوال ہے اسی سے، مطلب عام طور لوگ کہتے ہیں کہ باتھ روم میں کنگھا کرنا صحیح نہیں ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، بالکل صحیح نہیں ہے۔ مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ باتھ روم میں لیٹرن بھی ساتھ ہوتی ہے تو آپ وہاں کنگھا نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ یہ سوچ کر کے کہتے ہیں کہ وہاں شیطان رہتا ہے، کنگھا کریں گے تو شیطان آ جائے گا، جن آ جائے گا آپ کے اوپر۔ ارے جن تو کمرے کے اندر بھی رہتا ہے، کیا صرف باتھ روم میں ہی رہتا ہے؟ جن تو انسان کے ساتھ ساتھ شیطان تو انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے، وہ کیا صرف وہیں رہتا ہے؟ اصل لوگ اسی لیے کہتے ہیں، مسئلہ اور کچھ نہیں ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے، وہ کہیں بھی آپ رہیں، کہیں بھی کنگھی کریں، وہ بات ایک ہی ہے، وہ کوئی اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وہ سوال تھا شیخ کہ میراث کے تعلق سے کہ والدین کے انتقال سے پہلے اگر یعنی فساد کا خدشہ ہو تو کیا میراث کی تقسیم جائز ہے؟ میراث میراث کی اقدامی یا تقسیم نہیں ہو سکتی، میراث کی تقسیم مرنے سے پہلے نہیں ہوتی ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ باپ نے اپنی جائیداد کو جو اس کی ملکیت ہے اپنے بچوں میں اپنے مرنے سے پہلے ہی تقسیم کر دیا، تو یہ جائیداد کی تقسیم تو ہوئی لیکن یہ میراث کی تقسیم نہیں ہے، کیونکہ جی میراث جائیداد کی یہ کب تقسیم۔ بنے گا؟ میراث یہ کب بنے گا؟ جب وہ مر جائے گا۔ مرنے سے پہلے اگر یہ کام کرتا ہے تو میراث کی تقسیم نہیں ہے، بلکہ اس نے کیا کیا، اپنی جائیداد، اپنا مال جو ہے، زیادہ تر لوگ جائیداد ہی تقسیم کرتے ہیں۔ جائیداد کا مطلب یہ کہ جو یہ جو ہے یعنی غیر منقولہ جسے ہم کہتے ہیں، جو کیا کہتے ہیں، جو مویبل جو ہے، ان مویبل جو ہوتا ہے اسی کو کہتے ہیں، جو زمین ہے، کھیت ہے، مکان ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، تو باپ چاہتا ہے کہ بعد میں یہ لوگ جو ہے جھگڑا نہ کریں
تو اس کے لیے وہ تقسیم کر دیتا ہے، خود اپنی زندگی میں سب کو یہ آپ کا ہے، یہ آپ کا ہے، یہ آپ کا ہے، وہ متعین کر دیا یہ۔ تو یہ چیز اس کے لیے جائز تو ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے بڑے مفاسد ہیں، نقصانات ہیں۔ یہ میں نے جو ہے فرائض کے درس میں کسی جگہ پہ جو دوسری کسی جو ہے شہر میں بامبے کے میں جو ہے وہ فرائض کے دروس جو ہے انہوں نے رکھے تھے، تو آن لائن دروس میں نے وہاں پر پیش کیے تھے، تو اس میں نے اس کے جو نقصانات ہیں ان نقصانات کو گنایا تھا کہ یہ باپ کو ایسا کرنا نہیں چاہیے، پھر بھی وہ جو یہ سوچ کر کے کر رہا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ لوگ تقسیم کریں گے تو جو ہے آپس میں لڑیں گے، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، جو یہ سوچ کر کے جو مزاج بنا ہوا ہے نا، اس کی وجہ سے اگر ایسا کرتا ہے باپ تو خود وہ اپنے اوپر ایک نئی مصیبت کو لاد دیتا ہے۔ تو نقصانات میں آپ کو چند باتیں پیش کرتا ہوں۔ جائز ہے، یہ کر سکتا ہے، وہ اس کا مال ہے، وہ تقسیم کرنا چاہے تقسیم کر دے گا، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن نقصانات کیا ہوتے ہیں اس میں؟ پہلی بات یہ کہ اگر اس میں تھوڑا بھی اس نے کچھ بھی نیچ اوچ کیا ہے تقسیم کرتے ہوئے تو پورا وبال اسی کے اوپر ہوگا۔ وہ جس کو ملا وہ تو اپنا جو ہے مزے سے رہے گا، لیکن وہ اپنے ساتھ مزید ایک مصیبت لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا اگر تھوڑا بھی اس میں نیچ اوچ ہوا تو۔ پکڑ اسی کی ہوگی، باپ کی ہوگی، یہ پہلے بات ہوتی ہے۔ دوسری بات کیا ہوگی اس میں کہ ایک دوسرا بڑا مسئلہ اس میں یہ آ جاتا ہے کہ ابھی لڑکا لڑکی میں اس وقت فرق کریں گے یا فرق نہیں کریں گے۔ اس میں ایک اختلافی مسئلہ ہے یہ لوگوں کا فقہی لحاظ سے کہ جو ہے اب چونکہ زندگی میں دے رہا ہے تو زندگی میں یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے، تو طریقہ نہیں ہوا تو یہ ایک طرح سے ہبہ ہوتا ہے، ہدیہ ہوتا ہے جو بچوں کو اپنی زندگی میں وہ دے رہا ہے، عطیہ ہے باپ کی طرف سے بچوں کے لیے۔ تو ائمہ ثلاثہ یعنی جو ہے وہ جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ البانی وغیرہ سب اس بات کے قائل ہیں کہ زندگی میں اگر تقسیم کریں گے تو للذکر مثل حظ الانثیین کا قاعدہ لاگو نہیں ہوگا، کیونکہ یہ قاعدہ تو طریقے کے بارے میں ہے، اور جو ہدیہ دے رہے ہیں، تحفہ کے طور پر دے رہے ہیں، زندگی میں عطیہ ہے یہ، تو دونوں میں تفریق نہیں کی جائے گی، لڑکے اور لڑکی میں سب کو برابر دیں گے۔ تو یہ ایک مسئلہ آتا ہے، جبکہ امام احمد بن حنبل کی رائے اس میں یہ ہے کہ اگر ایسی کوئی چیز ہے جو جیسے ابھی زمین جائیداد وغیرہ کے مسائل ہیں تو باقاعدہ جو ہے اس میں بھی وہی قاعدہ آئے گا جو طریقے کا قاعدہ ہے، یعنی لڑکے کو لڑکی کے مقابلے میں ڈبل دیا جائے۔ تو اگر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی رائے پر جو ہے آپ عطیہ کرتے ہیں یہ تب تو ٹھیک ہے، کیونکہ بعد میں طریقہ بننے کے بعد ایسے ہی تقسیم ہونا ہے ان کو، لیکن اگر جو ہے دوسرے مطالبہ کرنا شروع کر دیں کہ نہیں یہ تو عطیہ ہے اور اس میں چونکہ شریعت کا ایسا کوئی حکم نہیں ہے تو بیٹی کو بھی آپ نے مکمل دے دیا، بیٹے کو بھی اسی کے برابر دیا ہے، تو دے تو دیا آپ نے، لیکن سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر جو ہے یہ چیز وہ تقسیم نہ کرتا زندگی میں تو مرنے کے بعد یہ چیز تقسیم ہوتی تو کیا ہوتا؟ بیٹے کو ڈبل ملتا، بیٹی کو اس کے آدھا ملتا۔ تو شریعت میں جو چیز رکھی گئی تھی گویا کہ ہم اس کو کسی نہ کسی لحاظ سے اس میں تبدیل کر دے رہے ہیں اپنی زندگی میں تقسیم کر کے۔ تیسرا جو اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے وہ خود جو ہے تقسیم کرنے والے کو ہو سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ اور یہ دیکھا بھی گیا ہے، ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ اس نے تقسیم تو کر دیا، باپ نے پورا مال اپنا جو کچھ بھی تھا زمین جائیداد سب بچوں کے نام سے کر دیا، سب میں تقسیم کر دیا، اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ کل کو اس بچے کے پاس اس بچے کے پاس جا رہا ہے تو اب بچے اس کا اتنا خیال نہیں کریں گے کیونکہ اب ان کے نام سے ہے، اب تو کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے کہ بچہ کہ باپ جو ہے کہ جائیداد کا کچھ مسئلہ ہو یا کچھ لالچ ہو کچھ اس طرح سے، تو تھوڑی خدمت کا جذبہ بھی رہے، وہ سب کچھ بھی نہیں۔ تو یہ بھی بڑا امکان ہو جاتا ہے ایسی شکل میں، اور آج کے اس دور میں یہ چیز کوئی بعید نہیں ہے کہ سارے بچے ان کے گھروں میں اب اس باپ کے لیے جو اس کی اپنی جائیداد کی کوئی جگہ نہ رہ جائے،
رہنے کے لیے اور جو ہے اس کے ساتھ ان کا سلوک بدل جائے، تو یہ جو ہے ایک یعنی کہیے کہ بہت بڑی خرابی کی طرف یہ چیز لے کر کے جائے گی۔ تو اس کو کہتے ہیں سدن للذریعہ، اس جو ہے راستے کو بند کرنے کے لیے زندگی میں یہ کرنے سے جو ہے بچنا چاہیے کہ اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ چوتھی بات اس میں یہ ہوتی ہے، اور ہوئی بھی ہے بعض لوگوں کے ساتھ، یہ کہ اب باپ نے زندگی میں تقسیم کر دیا، سب کو دے دیا، آپ کا یہ، آپ کا یہ، آپ کا یہ۔ ابھی باپ کی عمر کتنی ہے اس کو تو پتہ نہیں ہے نا، باپ کی عمر لمبی بھی ہو سکتی ہے۔ زندگی میں دے دیا، اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، بعد میں جو ہے وہ کچھ جو ہے ایسا ہوا کہ کسی عورت سے اس کی شادی کا مسئلہ ہو گیا، تو اس نے شادی بھی کر لیا باپ نے۔ اب جو عورت سے شادی ہو گئی، اس سے اگر کوئی اولاد ہوتی ہے تو سب تو جو کچھ تھا ان کو جو ہے دے دیا آلریڈی، تو اب اس کو کہاں سے آئے؟ تو اب یہ راستے سب کیا ہو جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک صاحب کا ایسے مسئلہ پیش آیا جو ہے یہیں جو ہے بنگلور میں ہی، ان کے ساتھ یہ چیز ہوئی کہ ان کی جو پراپرٹی وغیرہ تھی، وہ جو ان کی اولاد تھی یا جو بیوی تھی انہی کے نام سے انہوں نے پراپرٹی لے لی تھی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے دوسری شادی کر لی۔ اب دوسری شادی کرنے کے بعد اس سے بھی اس کی اولاد ہے، لیکن جو پراپرٹی تھی وہ سب جو ہے وہ پہلی بیوی اور اس کے بچوں کے نام سے۔ وہ صاف صاف منع کر دے کہ ہم ان کو کچھ بھی نہیں دیں گے۔ تو یہ پریشانی میں وہ آدمی آیا۔ اب اس کے بعد دوڑتے ہیں لوگ کہ کیا کریں گے ایسی پریشانی۔ اب وہ اتنی جو ہے مالی حالت اچھی بھی نہیں ہے کہ مزید پراپرٹی لے کر کے ان کے نام سے کر دے۔ تو اسی پراپرٹی میں ان سب کا تو حق تھا، کیونکہ اصل میں وہ باپ کی ملکیت تھی وہ، لیکن باپ نے زندگی میں ان کو دے دیا، تو اب گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ وہ منع بھی کر سکتے ہیں نا، منع کر دیا کہ نہیں ہم کچھ نہیں دیں گے ہمیں تو، حالانکہ باپ واپس بھی لے سکتا ہے، لیکن ہمارے جو ہے ملک کا جو قانون ہے وہ چیزوں کو ہمیں جاننا چاہیے۔ اسلامی لحاظ سے باپ واپس بھی لے سکتا ہے، باپ جو ہے بیٹے کو، اولاد کو جو ہدیہ کرتا ہے وہ واپس بھی لے سکتا ہے، جائز ہے اس کے لیے۔ لیکن جو ہے یہاں کیا ہے، باقاعدہ ان کے نام سے ہی رجسٹرڈ کر دیا۔ اب تو جب تک وہ جو ہے، جب وہ بالغ ہے، جو کہا جاتا ہے یہاں کی لحاظ سے جو بالغ کی عمر ہے 18 سال، اگر اس عمر سے زیادہ تھی اس کی عمر اور باقاعدہ جو ہے وہ اس کے نام سے رجسٹری ہوئی ہے، تو اب وہ اس کی ملکیت ہو گئی۔ اب باپ بھی کچھ نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا یہاں کے قانون کے لحاظ سے۔ وہ منع کر دیا تو باپ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سب نقصانات ہیں۔ ایک نقصان سے بچنے کے لیے جو حقیقت میں کوئی نقصان نہیں ہے، وہ بس ایک ڈر ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے بچے کہیں آپس میں لڑیں جھگڑیں نہیں تقسیم کرنے میں، اس کے لیے کرنا چاہتے ہیں زندگی میں۔ لیکن یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے ہم کو، اس کے بجائے زندگی میں تقسیم کرنے کے، اس جو ہے جو لڑنے جھگڑنے کا جو معاملہ ہے، کیوں نہ اسے حل کیا جائے، اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ وہ مسئلہ کیا ہوگا کہ باقاعدہ ہر سوسائٹی، ہر سماج میں، ہر جگہ پہ یہ نظم کیا جائے کہ طریقہ بالکل اسلامی طریقے سے تقسیم کیا جائے ہر جگہ پہ۔ ہم مسلمانوں کی سوسائٹی میں اس چیز کو بالکل عام کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے۔ آج اکثر لوگوں کو یہ مسائل پتہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں، میں یہ لوں گا میں وہ لوں گا۔ اگر صحیح طریقے سے طریقے کی تقسیم کا انہیں علم ہوگا تو یہ لڑنے جھگڑنے کا مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے ہمارے یہاں جو طریقہ ہے نا تقسیم کا، طریقے کی تقسیم کا، وہ غلط ہے، جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں، جو اس کے ہاتھ میں آیا، جو قبضہ کر لیا، وہ اس کا جو ہے، نہیں میں یہی لوں گا میں یہی لوں گا۔ کسی کو یہ حق نہیں ہوتا ہے وارث کو کہ کسی بھی خاص چیز پر دعویٰ کر کے بیٹھ جائے کہ میں یہی لوں گا، حق ہی نہیں ہے یہ طریقے میں۔ بلکہ حق یہ ہے کہ اس علاقے میں، اس سماج میں اگر اسلامی حکومت ہوتی ہے، اسلامی جج ہوتا ہے، تو باقاعدہ جج جو ہے اپنے نمائندے کو بھیج کر کے سب کا حصہ اسلامی لحاظ سے تقسیم کر کے سب کو دے دے گا، اور سب کو وہ ماننا ضروری ہوگا۔ اب اگر کسی خاص جگہ کے بارے میں سب جھگڑا کریں، ہر کوئی کہے نہیں یہ جگہ میں لوں گا، یہ جگہ میں لوں گا، تو پہلے تو جگہ کے لحاظ سے
یہ جو گز اور جو ہے اسکوائر فٹ کے لحاظ سے یہ چیزیں تقسیم نہیں ہوتی ہیں، یہ قیمت کے لحاظ سے تقسیم ہوتی ہیں۔ تو جو جگہ بڑی اہمیت کی حامل ہے اسی کے لحاظ سے اس کی قیمت بھی ہوگی نا، تو قیمت کے لحاظ سے وہ تقسیم عمل میں آنی چاہیے۔ تو تقسیم کا صحیح طریقہ اپنائیں گے تو یہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد بھی ہر کوئی چاہتا ہے کہ نہیں یہ جگہ میں لوں گا، تو پھر شریعت میں اس کا بھی حل ہے کہ قرعہ اندازی کریں گے، وہ آپس میں خود، بچے کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، یہ تو دوسرا آدمی جو اگر جو ہے اسلامی حکومت رہتی ہے تو جج آ کر کے یا اس کا نمائندہ آ کر کے تقسیم کرتا ہے، یا ہم جو ہے یہاں جو رہ رہے ہیں تو باقاعدہ ہر محلے، ہر سوسائٹی میں، ہر جگہ پہ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو کسی کے انتقال کے بعد اس کی اولاد کے درمیان ان کا طریقہ جا کر کے صحیح تقسیم کر دیا کرے، تو جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی مسئلہ یہ نہیں رہے گا۔ وہ اسلامی طریقہ ہے، اس کو اپنایا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے، یہ میرے کہنے کا مطلب۔ جی جی، کبھی تو یہ جائیداد اس وجہ سے بھی تقسیم یا کچھ بچوں کو دے دیا جاتا ہے کہ ان کے پاس یعنی آمدنی کے طور پر کچھ ذرائع نہیں ہوتے، تو جی ہاں، کچھ اسی جائیداد سے وہ اپنا یعنی زندگی بسر کرتے رہے یا ان کی فیملی چلتے رہے، تو اس اعتبار سے کبھی اس میں سے بعض حصہ دیا جاتا ہے، جیسے جی ہاں، 10 بیگھہ زمین ہے تو اس میں سے 3 بیگھہ دے دیا، ایک بیگھہ کر کے، اس طرح سے ہوتا ہے کبھی کسی بچے تو۔ کو دے دیا یا بعض بچوں کو دے جی دیا۔ جی 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 جی، جو کمزور ہوتے ہیں ان کو ہاں، کھانے کے لیے یا وہ ہمیشہ کے لیے دے دیا جاتا ہے۔ جی ہاں، جی ہاں، تو اس کی دو شکل ہیں، جیسے آپ نے کہا ابھی ہمیشہ کے لیے یا جو کھانے کے لیے، اس کی دو شکل ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ باقاعدہ ان کو ہبہ یا ہدیہ نہیں کیا، عطیہ نہیں دیا، مالک نہیں جی بنایا، جی بلکہ اس کو اختصاص کہتے ہیں، یعنی آپ اتنے حصے میں اپنا کھیتی وغیرہ کر کے اپنا خرچہ چلاؤ، لیکن یہ تقسیم نہیں ہے، بس وہ کیا ہے، باپ نے ان کو یہ کہہ دیا کہ آپ جو ہے اس سے اپنا خرچہ نکالو، اپنا خرچہ چلاؤ، تو یہ جی باپ کی زندگی میں باپ نے کیا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور باپ کی مرضی سے یہ چیز ہوتی ہے، چونکہ باپ مالک ہے تو باپ کو کر جی سکتا ہے۔ دوسری شکل یہ کہ اس کو دے ہی دیا، تو اگر جی دے ہی دیا ہے، میں آپ کو اس کو اور جو ہے کلیئر کر دیتا ہوں مسئلے کو، کہ اب جو ہے ایک باپ کے مثلا 4 بیٹے ہیں، ایک بڑا بیٹا اچھا پڑھ لیا، باپ کے پاس تو ہے اس وقت تھوڑی بہت جو ہے دولت تھی، اچھا پڑھا لیا، اچھی نوکری پہ لگ گیا، اچھا کام کر رہا ہے، اس کو پیسے وغیرہ کی کوئی پریشانی بھی نہیں ہے۔ اس سے چھوٹا ہے وہ بھی کسی کام پر لگ گیا، اس کا بھی تھا مسئلہ، باپ نے جو ہے اس کو کہیں کام پہ لگا دیا، اس کے لیے کوئی دکان کھول کر کے دے دیا، وہ بھی اپنا کھا رہا ہے، کما رہا ہے۔ تیسرے کو بھی کچھ اس طرح سے کر دیا، وہ پڑھائی میں جو خرچایا دیا اور وہ بھی جو ہے اپنا پڑھ لکھ لیا۔ چوتھا جو ہے بیچارہ، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، دماغ سے تھوڑا کمزور تھا، پڑھ نہیں پایا، کچھ اور چیز ہو گئی اس کے ساتھ۔ جی تو اب باپ کیا چاہتا ہے کہ اس چوتھے بیٹے کے لیے اپنی جائیداد میں سے کچھ حصہ خاص کر دے، جس سے اس کے لیے آمدنی کا کوئی ذریعہ بن جائے۔ تو یہ چیز باپ کے لیے جائز ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ اب اس کے 4 بچے ہیں مثلا، تو چاروں بچوں کو اکٹھا کرے گا اور اپنے تینوں بچوں کے سامنے جن کے پاس روزی روٹی کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہو چکا ہے، ان سے کہے گا کہ دیکھو یہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے اور اس کے پاس روزی روٹی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اس کے لیے میں اپنی زمین میں سے اس کو 5 بیگھہ دے رہا ہوں، الگ سے دے رہا ہوں، یہ اس کا ہو جائے گا، جو اس کے لیے جو ہے کھانے پینے کے لیے الگ سے ایک سورس ہو جائے، اس کے لیے میں دے رہا ہوں۔ تو یہ 5 بیگھہ جو اس کو دے دے گا نا، یہ ترکے میں نہیں آئے گا، بقیہ جو زمین ہے ترکے میں آئے گی تو اس میں سے اس کو بھی حصہ ملے گا، جس کو یہ 5 بیگھہ دیا اس کو بھی ملے گا۔ تو یہ دوسرے تینوں بیٹوں نے کہا کہ ہاں کوئی بات نہیں ابا، آپ ان کو دے دیجئے، ہم راضی ہیں۔ تو اپنی اولاد کی رضامندی کے ساتھ اگر کسی خاص جو ہے بچے کو فائنانشیل جو ہے کمزور ہونے کی وجہ سے اس کی مدد کے طور پر باپ اپنی زمین جائیداد کا کچھ حصہ دے دیتا ہے دوسرے بچوں کی رضامندی کے ساتھ، تو یہ شریعت میں جائز ہے۔ اگر بغیر رضامندی کے دے گا اس کو، تو یہ ناانصافی ہو جاتی ہے کہ ایک کو دیا دوسروں کو نہیں دیا،
اور ایسی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث نعمان بن بشیر کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ اپنے بچوں کے درمیان انصاف کیا کرو. جب ایک بچے جی کو انہوں نے جو ہے باغ دینے کا ارادہ کیا اور دوسرے کو نہیں، اور اس کے لیے گواہ بنانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تھے، تو آپ نے سختی کے ساتھ کہا کہ یہ تو ظلم ہے، اپنے بچوں میں انصاف کیا کرو. تو شکل جائز ہونے کی یہی ہے کہ دوسرے بچے راضی ہیں تو جو ہے دے سکتے ہیں، اگر دوسرے بچے اس پر راضی نہیں ہیں تو دینے کا حق بھی نہیں ہوتا ہے. جی 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 جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ. ہاں وعلیکم السلام السلام. علیکم ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ. وعلیکم یہ السلام. اسی لیے تو اس کا فدیہ باب وصیت ہے نا شیخ، اس کا حیات میں کرنے سے جو نقصانات آپ بتائے ہاں ہاں اس کے لیے تو سیدھا سادہ بہت اچھا نظام اسلامک میں جو ہے وصیت کر دینا بہتر ہے نا. وصیت کا مطلب کیا یہاں پر آپ لے رہے ہیں؟ پھر مطلب جو بل وغیرہ لکھ کے پہلے یہ لکھ کے رکھ دیتے ہیں کس کو کیا دیا جائے، جو آپ یہ بھی 4-5 نقصانات بتایا آپ، اس جی سے ہاں اس کا جی فدیہ باب ہے یہ جی وصیت. سد باب جو آپ کہہ رہے ہیں نا، جی وصیت اصل میں جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ جی وصیت جو ولس آپ کہہ رہے بل ہیں جی جو بنا کر کے جو رکھ دیا ہے رکھتے جی ہاں بہت اچھا ہے نا وہ. جو ہے، یہ جو ہے اصل میں یہ بھی غلط ہے وہ اچھا اسلامی لحاظ سے. ہاں اصل اچھا وہ میں واضح کر دوں آپ کو کہ یہ غلط بولیے ہے، شیخ. کیونکہ حدیثوں میں وہ ہے نا جو ہے شیخ پہلے وارث لکھ کے دینا لیے چاہیے لکھ کے. جی وارث کے لیے وصیت جائز ہی نہیں، اچھا کیونکہ یہ اس وارث کو کے لیے ضرورت ہی نہیں ہے نا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حصہ متعین کر دیا قرآن میں ہی ہے. آ گیا ہے. ٹھیک ہے جی ہاں مرنے حصہ سے پہلے متعین کر لکھ دیا دینے کا. ہے. جی ہاں جی وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، تو حصہ جی بولیے متعین بولیے. کر دیا ہے. جی تو شیخ اب وارث کے لیے وصیت کا مسئلہ نہیں ہے، اور جی اس کے صحیح لیے بات. قاعدہ کیا ہے کہ لا وصیت لوارث، جی وارث کے لیے وصیت نہیں ہے. اب ہاں جو ہے کس کے لیے وصیت ہے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں جو قرآن میں بھی ہے حدیثوں میں بھی ہے جی کہ اگر کسی آدمی کے پاس کوئی چیز ہے جس میں وہ وصیت کرنا چاہتا ہے تو جی 1-2 رات بھی نہ گزرے مگر یہ کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی ہونی چاہیے. حدیث میں بھی ہے، یہ جی ہے جی جی قرآن وہی میں بھی وہی. ہے یہ وصیت کا جی جی جو ہے. تو لیکن یہ کون سی وصیت ہے؟ یہ ان سب سے وصیت ہٹ کر شاید ان لوگوں کے لیے. ان اچھا کے اچھا لیے ہے جو وارث نہیں ہے. سمجھا تو سمجھ گیا. وارث کے علاوہ جو لوگ ہوتے ہیں، اگر آتے ہیں باپ جی ہاں چاہتا ہے کہ میرا مال اس میں سے، تو اس کے وقت لیے لیمیٹیشن جو ہے نا شریعت میں، وہ یہ ہے لمٹ جو ہے اس کی، وہ یہ ہے کہ وہ 1/3 میں ہی کر سکتا ہے یہ اپنی پوری 1/3 جائیداد. میں. جی ہاں جو بھی ہے. جی 1/3 سے زیادہ میں نہیں کر سکتا وہ جو ہے. جی ہاں تو وہ کسی جو ہے ایسے شخص کے لیے بھی وصیت کر کے جائے جو جی وارث نہیں بن رہا ہے، تو اس کو اس کی وصیت کی وجہ سے وراثت میں وہ حصہ ملے گا وصیت کی وجہ سے. تو اس لیے وارثین کے لیے وصیت ہے ہی نہیں سیدھے سے. سمجھ میں آ گیا. الحمد جی للہ. جی اسی پر بس کریں. کسی مدرسہ کسی مدرسے کے لیے. اس سے ایک آخری سوال، یہ جو جی آپ نے کہا وصیت کے معاملے میں، ابھی آپ جانتے ہو کہ اپنے قوم میں زیادہ تر تو یہ چلتا ہے کہ عورتوں کو کچھ ملتا نہیں ہے، وہ تو جی ہاں شادی جی کر کے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد وہ پھر ان کے بھائی سب آپس میں مطلب مسئلہ ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہوگا. ہاں میں آپ تو کو اس میں بتا اگر دوں پہلے. ہاں چلیے ہاں بولیے پہلے آپ سوال کر لیجیے. جی آپ سوال کر لیجیے. اگر اس میں ایسا ہو کہ بیٹی بول دے کہ اپنے ابا سے کہ آپ مجھے اپنا جو حصہ ہے وہ ابھی دے دیجئے، کیونکہ بعد میں جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہونے والا ہے. تو مجھے ہاں یہ سب یہی میں آپ کو کہنا چاہ رہا تھا. دیکھیے آپ کے سوال مجھے سمجھ میں آ گیا اب، کہ میں نے اس سے پہلے جواب میں یہی کہا آپ سے کہ اصل یہ تقسیم کرنا، یہ جو ہے نا ایسا نہیں ہے کہ یہ جو بھائی لوگ ہیں ان کا حق ہے تقسیم کرنا. یہ ہم لوگ جو ذہن میں ہمارے بیٹھا ہوا ہے اور جو طریقہ چلا رہا ہے نا، یہ طریقہ غیر اسلامی ہے سر. جی بالکل یہ اس میں جتنا حق اس بھائی کا ہوتا ہے نا، اتنا ہی حق اس بہن کا بھی ہوتا ہے. جی یعنی جو بننے والے کے بیٹے کا جیسے حق ہے اس میں، ویسے بیٹی کا بھی حق ہے. ایسا ہاں، نہیں کہ وہ بیٹا دے گا تو بیٹی لے گی، لیکن ہو ایسا نہیں کیا ہے. ہے. ہاں لیکن ایسا لوگ کر رہے ہیں گویا کہ وہ اسی کا مال ہے. تو یہ غلط ہے نا. اصل میں وہ تقسیم نہیں کرے گا. میں نے آپ کو کہا تقسیم کرنے والے دوسرے لوگ ہوں گے جو آ کر کے کسی کے مرنے کے بعد اس کی پوری جو جائیداد ہے
اور اس کا جو وارثین ہیں وہ وارثین میں اس کو صحیح طریقے سے وہ آ کر کے تقسیم کر کے جائیں گے، ہر ایک کو اس کا حصہ جو ہے بتا کے جائیں گے کہ آپ کا یہ حصہ، آپ کا یہ حصہ، وہ بالکل صحیح سے تقسیم کریں گے. اور اس میں ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے، یاد رکھیے گا. یہ تقسیم بھی جو ہے ایسے نہیں کرتے نہیں آپ یہ گھر لے لو، آپ یہ زمین، ایسے بھی یہ تقسیم خود بھی غلط ہے. ہر چیز کی پہلے ویلو لگائے، مارکیٹ ویلو کیا ہے اس کی، اس زمین کی کیا ویلو ہے، اس مکان کی کیا ویلو ہے، ایک ایک اینٹ کی ویلو بھی اس میں لگائی جاتی ہے، ایک ایک سامان کی ویلو لگائی جاتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ تقسیم عمل میں آئے کہ بیٹے کا کیا حصہ ہوگا، بیٹی کا کیا حصہ ہوگا، اور ہر ایک کو حصہ اس کا دیا جائے گا. یہ نہیں کہ وہ لڑکی جو ہے اپنے بھائیوں کے رحم و کرم پر ہے، بھائی دے دیے تو ٹھیک، نہیں دیے تو کوئی بات نہیں. بہت ساری جگہوں پر تو یہ ہے کہ اگر کہیں بہن نے مانگ لیا تو دنیا بھر کی ناراضگی اور جو ہے بہت سارا ہمیشہ کے لیے رشتہ ختم، گویا کہ یہ اس کا حق ہے. ارے اس کا حق ہی نہیں ہوتا ہے نا، وہ تو خود ہی جو ہے اس لڑکی کا حق ہوتا ہے. اچھا رہے گا. تو شیخ پہلے تقسیم اگر بیٹی مانگ لے اپنے باپ سے اور باپ دے دے تو کوئی دقت نہیں ہے نا؟ تو وہی مسئلہ آئے گا جو پہلے سوال میں آ چکا، وہی مسئلہ پھر یہاں پر آئے گا، وہ پریشانی فیملی کو پھر آئے مطلب گا. باقی کے بچوں کو بتا کے پھر کر. ہاں جی ہاں، پھر تو سب کو تقسیم کر کے دے دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہ تقسیم میں نے کہا کہ وہی مسئلہ جو اب میں نے چند نقصان بتایا، اسے اور بھی نقصانات ہیں اس کے جو ہے، تو یہ مسئلہ آئے گا پھر جو ہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ صحیح نظام کو نافذ کر دیجئے نا پورے انڈیا میں. اس کی جو ہے یعنی اس معاملے کو، جیسے اب بہت سارے مسائل تھے، اس کو غلطیاں تھیں معاشرے اور سماج میں، لوگوں نے اصلاح کا کام کیا، جو ہے نکاح وغیرہ کے مسائل تھے، مہر کے مسائل تھے، بہت سی چیزوں میں اصلاح ہو گئی الحمدللہ. تو اگر جو ہے اس میراث کے مسئلے کو بھی تھوڑا لوگوں کو جاگروک کیا جائے، لوگوں میں بیداری لائی جائے اس مسئلے کو لے کر کے، تو اس کی بھی انشاءاللہ اصلاح ہو جائے گی. اس کا بھی جو طریقہ صحیح طریقے سے تقسیم عمل میں آنے لگے گی. اس سلسلے میں جو ہے وہ بامبے میں کافی دروس جو ہے، اسی لیے ہم ہر آدمی کو سکھانے کی کوشش کیے کہ ہر آدمی جان جائے کہ ترکے میں کس کا کیا حصہ ملتا ہے اور کیسے اسے تقسیم کرنا ہے، تاکہ صحیح طریقے سے اس کی تقسیم عمل میں آ سکے. جی بس کیا جائے. جی شیخ الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر شیخ. سبحان اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک.